السلام علیکم۔ ادب نامہ کی سیریز قواعد اردو میں خوش آمدید۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم موضوع رموزی اوقاف پر بات کرتے ہیں۔ رموزی اوقاف سے مراد وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرنا ہے۔ رموزی اوقاف کو انگلش میں پنکچویشنز کہا جاتا ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی علامت یا پھر اشارہ کے ہیں۔ اسی طرح اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے یا پھر رکنے کے ہیں۔ اس طرح سے رموزی اوقاف ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ رموزی اوقاف کو علامات وقف بھی کہتے ہیں۔ رموزی اوقاف کی مدد سے قاری عبارت کو روانی اور آسانی سے سمجھتا چلا جاتا ہے، نیز پڑھنے کے دوران اسے ٹھہرنے اور سانس لینے کے لیے مناسب مواقع ملتے چلے جاتے ہیں، جس سے قاری کو مطالعے کے دوران تھکن کا احساس نہیں ہوتا۔ اردو میں استعمال ہونے والی چند مشہور علامات وقف درج ذیل ہیں: ختمہ، سکتہ، وقفہ، سوالیہ، تفصیلیہ، ندائیہ و فجائیہ، قوسین، واوین، علامت شعر، علامت مصرع، علامت تخلص، علامت حذف۔ سب سے پہلے ہم ختمہ کی بات کرتے ہیں۔ ختمہ علامت ایک پورے جملے کے خاتمے پر ایک چھوٹی سی لکیر کی صورت میں لگائی جاتی ہے جہاں کچھ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ یہ عبارت کے ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرتی ہے۔ ختمہ کو وقف کامل اور وقف تام بھی کہا جاتا ہے۔ ختمہ کو انگریزی میں فل سٹاپ کہا جاتا ہے جس کو ڈاٹ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثالوں میں ختمہ سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ آج عید کا دن ہے۔ میں آج بازار گیا تھا۔ علی نے دکان سے کتاب خریدی۔ اسی طرح یہ مثال دیکھیے۔ ایک گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے۔ وہ چاروں بے حد نکمے اور کامچور تھے۔ چاروں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اسکول سے چھپنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ سکتہ، یہ چھوٹا سا اور مختصر وقفہ ہوتا ہے جس میں ہلکا سا توقف کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے استعمال سے عبارت کی صحیح طور پر وضاحت ہو جاتی ہے۔ سکتہ کو انگریزی میں کاما کہا جاتا ہے۔ اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثالوں میں سکتہ سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اکرم، انور، اسلم اور احمد کل کراچی جائیں گے۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ لڑنا، جھگڑنا اور گالی دینا بری بات ہے۔ عادل ذہین، محنتی، باادب اور خوش اخلاق طالب علم ہے۔ سوالیہ، یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جن جملوں میں کوئی سوال پوچھا جا رہا ہو ان جملوں میں یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس علامت کے استعمال سے ایک عام جملے اور سوالیہ جملے میں واضح فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ سوالیہ کو علامت استفہام بھی کہا جاتا ہے۔ سوالیہ کو انگریزی میں سائن آف انٹروگیشن کہا جاتا ہے۔ سوالیہ کی چند مثالیں دیکھیے۔ کیا آپ کراچی جا رہے ہیں؟ آپ کو کون سا پھل پسند ہے؟ سڑک پر اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تفصیلیہ، یہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے جس کے معنی تشریح یا فہرست کے ہیں۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں مثال، فہرست یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو۔ یہ علامت کسی چیز کی تفصیل یا وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کسی لمبے اقتباس یا کسی فہرست کو پیش کرتے وقت بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تفصیلیہ کی چند مثالیں دیکھیے۔ مثالوں میں تفصیلیہ سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ورزش کے درج ذیل فائدے ہیں۔ علم کے بے شمار فائدے ہیں، مثلا ایک عمدہ غزل میں حسب ذیل خوبیاں ہونی چاہیے۔ وقفہ، اس کا استعمال جملوں کے بڑے بڑے اجزاء کے درمیان ہوتا ہے جہاں سکتہ کے بالمقابل زیادہ ٹھہراؤ کی گنجائش ہوتی ہے۔ جہاں جملوں کے مختلف اجزاء پر زیادہ تاکید دینا مد نظر ہو وہاں بھی وقفے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وقفہ کو وقف ناقص بھی کہتے ہیں۔
وقفہ کو انگریزی میں سیمی کولن کہا جاتا ہے۔ وقفہ کی چند مثالیں دیکھیے۔ مثالوں میں وقفہ سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جو کرے گا سو پائے گا، جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ دوسری مثال دیکھیے۔ تم روئے اور ہمارا دل بے چین ہوا، تمہاری انگلی دکھی تو ہمارے دل پر چوٹ لگی۔ مصیبتیں ہم نے جھیلیں، تکلیفیں ہم نے اٹھائیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہم بیٹھے، لوریاں سنائیں، غرض اپنا سب کچھ تمہارے لیے قربان کیا۔ کیا اس کا یہی صلہ ہے؟ ندائیہ اور فجائیہ۔ اس علامت کو ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں کسی جذبے جیسے جوش، غم، نفرت، غصہ، تعجب، حیرانی، خوشی، افسوس، خوف، تنبیہ، تحسین اور تحقیر کا اظہار پایا جاتا ہو۔ کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے وقت اسی علامت کو ندائیہ کہا جاتا ہے۔ فجائیہ یا پھر ندائیہ کو انگریزی میں ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں۔ ندائیہ یا فجائیہ کی چند مثالیں دیکھیے۔ افسوس، میرا دوست حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ صدر ذی وقار، میں ملک کی ترقی کی بات کر رہا ہوں۔ خبردار، اب ایسی حرکت نہ کرنا۔ قوسین۔ قوسین میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں۔ جملہ معترضہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر آئے۔ قوسین کو انگریزی میں بریکٹ کہا جاتا ہے۔ قوسین کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثالوں میں قوسین سرخ رنگ سے جبکہ جملہ معترضہ نیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اشرف علی مرحوم بڑے اچھے انسان تھے۔ عوام نے اسے اگرچہ وہ نااہل تھا اپنا نمائندہ چن لیا۔ چودھری اسلم جو میرے ہم جماعت تھے آج کل ڈاکٹر ہیں۔ واوین۔ کسی مصنف و ادیب کے قول یا کسی مضمون میں موضوع کی مناسبت سے بے عین ہی کسی کتاب کے اقتباس کو نقل کرتے وقت واوین کا استعمال ہوتا ہے۔ واوین قول یا اقتباس کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ واوین کو انگریزی میں کوٹیشن مارک کہتے ہیں۔ واوین کی چند مثالیں دیکھیے۔ مثالوں میں واوین سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے۔ شورش لکھتے ہیں، ایک نورانی جزیرہ ہے جس میں فضیلتوں کے ابشار بہہ رہے ہیں۔ بہت سونے کا پہاڑ ہے، اس کے دامن میں شہداء کی جھیل ہے، اس جھیل میں چاندی کا پانی بہہ رہا ہے اور سونے کی موجیں اچھل رہی ہیں۔ علامت شعر۔ یہ علامت عبارت میں کسی شعر کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا اقبال نے قوموں کی ترقی و تنزلی کے اسباب بڑے خوبصورت اور جامع انداز میں بتائے ہیں۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ علامت مصرع۔ یہ علامت عبارت میں کسی مصرعے کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا اس کی بہادری کی مثال نہیں، وہ تو کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کہ مصداق میدان میں اترتا ہے۔ علامت تخلص۔ شاعری میں شاعر کے ادبی نام کے اوپر علامت تخلص لگائی جاتی ہے۔ مثلا غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ اس شعر میں شاعر کا ادبی نام غالب ہے جس پر علامت تخلص لگائی گئی ہے۔ علامت حذف۔ کسی لمبی عبارت کو نقل کرتے وقت اختصار کے پیش نظر عبارت کا کچھ حصہ نقل کرتے ہیں اور بقیہ عبارت کی جگہ ان نقطوں کا استعمال کرتے ہیں جسے علامت حذف کہا جاتا ہے۔ یہ علامت اس وقت بھی استعمال کی جاتی ہے جب عبارت کا کچھ حصہ ذکر کرنا مناسب نہ ہو۔ مثلا دفع ہو جاؤ ورنہ۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے۔ اردو شعراء کے مشہور تذکرہ نویس محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو شعراء کا باوائے آدم کہا ہے، اور غرض محمد حسین آزاد نے ہر شاعر کو ایک الگ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اس مثال میں اور کے بعد کا اقتباس حذف کر لیا گیا ہے اور اس کی جگہ علامت حذف لگا دی گئی ہے۔ ان علامات کے علاوہ اردو میں مختلف محففات بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ مثلا راز واد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخفف ہے، را ہا رحمت اللہ علیہ کا مخفف، اسی طرح حمزہ عیسوی کا مخفف ہے، دو چشمی ہا ہجری کا مخفف ہے، قاف میم قبل مسیح کا مخفف ہے، جیم جلد کا مخفف ہے، صاد صفا کا مخفف ہے، الف لام خا الی آخرہ یعنی آخر تک کا مخفف ہے، میم متوفی کا مخفف ہے۔